السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ آزاد کشمیر میں بارشوں اور برف باری سے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے امداد کا اعلان۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں تاکہ کسی کا حق مارا نہ جائے۔ ہمیں کڑوے فیصلے کرنے ہیں اور وہ اشرافیہ کے لیے ہوں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے اعزاز میں الوداعی گارڈ آف آنر پیش۔ تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی اہلیہ ثمینہ علوی بھی موجود تھیں۔ ڈاکٹر عارف علوی نے ستمبر 2018 کو صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ پنجاب اسمبلی مخصوص نشستوں پر ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اپوزیشن کا احتجاج۔ اپوزیشن کی جانب سے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا گیا۔ اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری سیٹوں پر ڈاکہ مارا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کا دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے مشن پاکستان بھیجنے کا عندیہ۔ جولی کوزیک کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کی تکمیل ترجیح ہے۔ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ پالیسیوں پر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد جموں کشمیر میں بارشوں اور برف باری سے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے امداد کا اعلان کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد جموں کشمیر میں بارشوں اور برف باری سے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے امداد کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جاں بحق ہونے والوں کے خاندانوں کو 20-20 لاکھ جبکہ زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ قدرتی آفت میں جن کے مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے ان کو 7 لاکھ اور جن کے مکانات جزوی تباہ ہوئے ان کو 3.5 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ دورہ مظفر آباد کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد جموں کشمیر میں شدید بارشوں اور برف باری کے متاثرین سے ملاقات کی اور امدادی چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پر آزاد جموں کشمیر میں شدید بارشوں اور برف باری کے متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قدرتی آفت میں آزاد کشمیر کے 8 افراد شہید جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ آج میں یہاں اظہار تعزیت اور افسوس کرنے آیا ہوں۔ اللہ مرحومین کی مغفرت اور زخمیوں کو جلد صحت یاب کرے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں تاکہ کسی کا حق مارا نہ جائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر NDMA کے ساتھ مل کر سروے کریں گے۔ رمضان شریف کی آمد ہے۔ 13 مارچ کو نقصانات کی تمام رقوم سروے کے بعد گھروں میں پہنچا دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفت انسان کے بس سے باہر ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس کے آگے سر جھکانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ جب تک متاثرین گھروں میں آباد نہیں ہو جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ متاثرین کی معاونت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قدرتی آفت سے جو زخمی ہوئے ان کی رقوم بھی 13 مارچ کو پہنچ جائیں گی۔ ان علاقوں کے لیے خاص طور پر NDMA کو ہیلی کاپٹر مہیا کر رہے ہیں۔ قدرتی آفت میں ہیلی کاپٹر جیسی سہولت فوری دستیاب ہوگی۔ صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ آزاد کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، یہی قائد اعظم نے فرمایا ہے۔ کشمیری لوگ مشکل کی گھڑی میں خود کو اکیلا نہیں پائیں گے۔ جو اعلانات کیے ہیں ان کی تکمیل تاریخ پر مکمل ہو جائے گی۔ یہاں کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی علیحدہ میٹنگ کروں گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس وقت ہمارے 2 کروڑ سے زائد بچے اور بچیاں اسکولوں سے باہر ہیں۔ صوبائی حکومتوں کی مشاورت کے بعد تعلیم کے لیے انتظامات کروں گا۔ مساجد میں بھی تعلیم کے حصول کے لیے انتظامات کیے جائیں گے۔ مواصلاتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو کس طرح کمیونیکیشن، ٹریڈ اور ضروریات پوری ہوں گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں کڑوے فیصلے کرنے ہیں اور وہ اشرافیہ کے لیے ہوں گے۔ جو قومیں کسی وجہ سے تباہ ہوئیں وہی دوبارہ زندہ ہوئیں۔ قوموں نے اپنی شکست کو محنت اور مسلسل محنت میں بدلا۔ اللہ نے ہمیں زرخیز زمین دی ہے۔ آزاد کشمیر میں قدرتی معدنیات کے ذخائر ہیں، آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دن رات محنت کر کے قوم کو یکسو کرنا ہے۔
نفرتوں کے بجائے محبتوں کے پھول نچھاور کرنے ہیں۔ ذاتی پسند ناپسند کو چھوڑ کر پاکستان کے مفاد کی خاطر اکٹھا ہونا ہوگا۔ آئندہ سالوں میں پاکستان کو کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنا ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے اعزاز میں الوداعی گارڈ آف آنر پیش کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے اعزاز میں الوداعی گارڈ آف آنر پیش کر دیا گیا ہے۔ ایوان صدر میں گارڈ آف آنر پیش کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ صدر مملکت کو مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی اہلیہ سمینہ علوی بھی موجود تھیں۔ یاد رہے کہ ہفتے کو صدر مملکت کے انتخابات کے بعد صدر ڈاکٹر عارف علوی اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ نئے صدر مملکت کے انتخاب کے لیے حکومتی اتحاد کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری جبکہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے محمود خان اچکزئی امیدوار ہیں۔ خیال رہے کہ صدر مملکت عارف علوی کی 5 سالہ آئینی مدت 8 ستمبر 2023 کو ختم ہو چکی ہے۔ ملک میں نگراں سیٹ اپ ہونے کے باعث عارف علوی صدر پاکستان کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے ستمبر 2018 کو صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا اور ان کے عہدے کی 5 سالہ آئینی مدت گزشتہ سال ستمبر میں مکمل ہو چکی تھی۔ تاہم الیکٹورل کالج مکمل نہ ہونے کی وجہ سے 6 ماہ 2018 کو صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ الیکٹورل کالج مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ 6 ماہ سے زائد عہدہ صدارت پر براجمان رہے۔ واضح رہے کہ نئے صدر مملکت کا انتخاب کل ہوگا جس کے لیے حکومتی اتحاد کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری جبکہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے محمود خان اچکزئی امیدوار ہیں۔ آئین کے مطابق الیکشن ہونے کے 1 ماہ تک صدر مملکت اپنے عہدے پر فائز رہ سکتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اس موقع پر اپوزیشن کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اس موقع پر اپوزیشن کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی۔ اپوزیشن ارکان کی جانب سے شدید احتجاج اور نعرے بازی کے دوران مخصوص نشستوں پر ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اس دوران اپوزیشن ارکان نامنظور نامنظور کے نعرے لگاتے رہے۔ اپوزیشن ارکان کی جانب سے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کرتے ہوئے نعروں کا سلسلہ جاری رہا جبکہ اسپیکر نے اپوزیشن ارکان اور حکومتی ارکان کو اپنے بینچز پر رہنے کی ہدایت کی۔ بعد ازاں حلف اٹھانے والے اراکین نے دستاویزات پر دستخط کر دیے جبکہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بانی چیئرمین تحریک انصاف کی تصاویر ایوان میں لہرا دی گئیں۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ملک محمد احمد خان کی صدارت میں 1.5 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا جس میں اپوزیشن رکن رانا آفتاب کی جانب سے کورم نامکمل ہونے کی نشاندہی کی گئی۔ تاہم اسپیکر نے ایوان میں 104 ارکان کی موجودگی کا کہتے ہوئے کورم کو مکمل قرار دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد خان نے نامنتخب ارکان کو حلف کی دعوت دی جبکہ سیکریٹری اسمبلی نے پینل آف چیئر کے ناموں کا اعلان کر دیا جن میں رانا منور حسین، سید علی حیدر گیلانی، غلام مرتضیٰ اور راحیلہ نعیم شامل ہیں۔ بعد ازاں اجلاس میں نامنتخب اراکین حلف لینے کے لیے کھڑے ہو گئے جس پر اپوزیشن نے ایوان میں احتجاج شروع کر دیا۔ اپوزیشن رکن رانا آفتاب نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد ہمارے ارکان نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، یہ ہماری نشستیں ہیں، ہمیں دی جانی چاہیے۔ اپوزیشن کے احتجاج پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے استدعا کی کہ ایوان کو رولز آف بزنس کے مطابق چلائیں۔ اس موقع پر اپوزیشن رکن رانا آفتاب اور اسپیکر ملک احمد خان کے درمیان نوک جھوک بھی ہوئی۔ رانا آفتاب نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے متعلق فیصلہ عدالت میں زیر سماعت ہے، حلف نہ لیا جائے۔ اسپیکر نے کہا کہ ہر کام آئین اور قانون کے مطابق کیا جا رہا ہے جس پر رانا آفتاب نے کہا کہ قانون کی غلط تشریح نہ کریں۔ اپوزیشن کے اعتراض کے باوجود نامنتخب ارکان نے حلف لینا شروع کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مخصوص نشستوں پر نامنتخب خواتین ارکان سے حلف لینا شروع کر دیا جبکہ اپوزیشن نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا اور شیم شیم کے نعرے لگائے۔ ایوان میں مسلم لیگ نون کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری سیٹوں پر ڈاکہ مارا گیا۔ IMF نے $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کی تکمیل کو ترجیح قرار دیتے ہوئے پاکستان کی نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے مشن بھیجنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ IMF نے $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کی تکمیل کو ترجیح قرار دیتے ہوئے پاکستان کی نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے مشن بھیجنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے کہا کہ پاکستان کے نگراں دور حکومت میں معاشی استحکام کو برقرار رکھا گیا، زر مبادلہ ذخائر میں اضافے کے ساتھ مالی اہداف پر سختی سے عمل کیا گیا، توانائی شعبے میں ٹیرف میں بروقت ایڈجسٹمنٹ کو لاگو کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ اپریل 2024 میں ختم ہو رہا ہے۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت پاکستان کو $1.9 ارب مل چکے ہیں
نگراں حکومت کے دور میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سخت مالیاتی پالیسی برقرار رکھی گئی اور حکام نے سماجی تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تبصرے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ پالیسیوں پر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ پاکستانی عوام کی بھلائی کے لیے معاشی استحکام کی خاطر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ جولی کوزیک نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کی تکمیل ترجیح ہے، جس کے لیے پاکستان کی نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے مشن بھیجنے کو تیار ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہے گا، تاہم گلگت بلتستان اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت 16.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ دوسری جانب کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر اور گلگت بلتستان کے چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ وفاقی دارالحکومت سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ مریخ، گلیات اور گرد و نواح میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، جبکہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی اضلاع میں شدید سرد رہے گا۔ لاہور میں تازہ ہواؤں کے ساتھ سرد ہوائیں چلنے کا سلسلہ برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موجودہ درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 85% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر میں فضائی آلودگی بڑھنے لگی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 172 ریکارڈ کی گئی ہے۔ ڈی ایچ اے فیز 8 میں آلودگی کی شرح 248 ریکارڈ، خانہ سلیم 172، ٹھوکر نیاز بیگ میں آلودگی کی شرح 307 ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 7ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ ماہرین کی جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔